بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمر بھر تو کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے، تجربہ ہمارا ہے۔ ناظرین، امریکہ کا 20 سالہ افغان جنگ کا دور ختم ہوا۔ اللہ نے طالبان کو کامیابی سے ہمکنار کیا۔ افغانی بہادر اور جنگجو قوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے سوویت یونین، جو کہ افغانستان پر قبضہ کے خواب سے آیا تھا، اس کے ٹکڑے کیے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغان عوام نے اپنے بھائی بہنوں کی لاشوں کو اٹھایا۔ نیٹو تباہی کی وجہ سے ان کے پیارے ان سے بچھڑ گئے، غموں کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ 20 سال جنگ کی تباہ کاریوں کی وجہ سے افغانستان اس وقت شدید قسم کے اقتصادی بحران سے دوچار ہے، جہاں خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی بھی شدید قلت ہے۔ گزشتہ ماہ افغانستان میں سے آنے والے زلزلے سے جہاں تقریباً 1000 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، وہیں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے۔ اس وقت بھی طالبان نے بین الاقوامی برادری سے مدد کی اپیل کی ہے۔ ناظرین، اقوام متحدہ نے طالبان پر الزام لگایا ہے کہ گزشتہ موسم گرما میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے وہ افغانستان میں انسانی حقوق کے سینکڑوں خلاف ورزیوں کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ادارے نے اس سلسلے میں بدھ کے روز جو نئی رپورٹ جاری کی ہے، اس میں ان خلاف ورزیوں کی تفصیلات درج ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن UNAMA نے کہا کہ اقتدار سے وابستہ حکام کے ارکان جس استثنا کے ساتھ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے رہے ہیں، اس پر ادارے کو کافی فکر لاحق ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو یورپ سے زیادہ مشرق وسطیٰ میں خواتین اور انسانوں کو حقوق ملتے ہیں۔ امدادی مشن نے کہا کہ مجموعی طور پر ملک بھر میں سیکورٹی کی صورتحال کافی بہتر ہے، تاہم ایسا ایک بڑی قیمت چکانے کے بعد ہوا ہے، جو کہ طالبان نے چکائی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے نائب خصوصی نمائندہ مارکس پورٹزیل نے کہا کہ ہماری تفتیش سے پتہ چلا ہے 15 اگست کے بعد سے سیکورٹی کی صورتحال بہتر ہونے کے باوجود افغانستان کے لوگ، خاص طور پر خواتین اور لڑکیاں، مکمل طور پر اپنے انسانی حقوق سے لطف اندوز ہوئے ہیں۔ ناظرین، ان کے سب دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اسرائیل، موساد اور رائے نے رپورٹ پیش کی تھی کہ کابل پر طالبان قبضہ کرنے میں تقریباً 1 سال لگے گا، پھر رپورٹ دی کہ 8 مہینے لگیں گے، لیکن طالبان نے 2-3 ہفتوں کے اندر کابل پر قبضہ کر لیا۔ گزشتہ برس 15 اگست کو ہی طالبان نے افغان دارالحکومت کابل پر کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں اگست 2021 سے لے کر اب تک 700 افراد ہلاک اور 1400 زخمی ہو چکے، اور زیادہ تر ہلاکتوں کی وجہ داعش ہے۔ تاہم امدادی مشن نے ماورائے عدالت قتل کے 160 الزامات، تشدد اور ناروا سلوک کے 56 واقعات اور سابق سرکاری اہلکاروں اور سیکورٹی فورسز کے خلاف 170 سے زائد من مانی گرفتاریوں اور حراستوں کے بارے میں بھی دستاویزات جاری کی ہیں۔ ان خلاف ورزیوں کے لیے طالبان کی اسلامی شعائر کی پاسبانی اور دین کی تبلیغ سے متعلق وزارت دعوت و ارشاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ ساتھ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف انٹیلیجنس پر بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے نے اپنی رپورٹ میں خواتین اور لڑکیوں کے خلاف تشدد کے بھی 87 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ رپورٹ میں ایک مثال یہ بھی درج ہے کہ ایک جوڑے کو بغیر شادی کے تعلقات رکھنے کے الزام میں سرعام سنگسار کر دیا گیا۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے مشن کی سربراہ فیونا فریزر نے کہا کہ ایسے تمام واقعات کے لیے کسی کو جواب دہ نہیں ٹھہرایا گیا اور استثنے کا غلبہ ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے الزامات کی رپورٹنگ بھی بہت کم ہو سکتی ہے۔
انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے 173 صحافی اور میڈیا کارکنان بھی متاثر ہوئے ہیں اور ان میں سے 163 واقعات کے لیے طالبان حکام کو ذمہ دار بتایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق 122 صحافیوں کی من مانی طریقے سے گرفتار کیا گیا جبکہ 33 دھمکیوں کے واقعات شامل ہیں۔ یہ تو اقوام متحدہ کی رپورٹ نے سکے کا ایک رخ دکھایا ہے، دوسرا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اس رپورٹ کے برعکس طالبان نے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹ کو بے بنیاد اور جھوٹا قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے۔ طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا، من مانی گرفتاریوں اور ماوراء عدالت قتل کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جو بھی اس طرح کا خلاف ورزیوں کا مرتکب پایا جائے گا اسے مجرم سمجھا جائے گا اور اسے شرعی قانون کے مطابق سزا دی جائے گی، یعنی کہ اسلامی قوانین کے مطابق جو بھی غلطیاں، قتل و غارت یا افراتفری مچائے گا اسے ہم اسلامی قوانین کے مطابق سزا دیں گے۔ اسی لیے تو انہوں نے 20 سال امریکہ اور نیٹو اتحادیوں سے جنگ لڑی کہ ہم یہاں اسلامی قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے صفوں کو ایسے عناصر سے پاک کرنے کا عمل بھی شروع کر دیا ہے جو ان کی ہدایات پر پوری طرح سے عمل نہیں کرتے۔ طالبان کے سربراہ ہبۃ اللہ اخندزادہ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاہدے کی اب بھی پاسداری کر رہے ہیں جس پر انہوں نے سن 2020 میں دوبارہ اقتدار سنبھالنے سے پہلے امریکہ کے ساتھ دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے میں دہشت گردی سے لڑنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ گزشتہ برس اقتدار پر قبضے کے بعد سے طالبان کئی بار یہ بات دہرا چکے ہیں کہ افغانستان کو دوسرے ممالک کے خلاف حملوں کے لیے لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا، یعنی اپنی سرزمین کسی دوسرے خطے کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی۔ ایک اہم خطاب میں اخندزادہ نے کہا، ہم اپنے پڑوسیوں، خطے اور دنیا کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم کسی کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری ہی سرزمین کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے اس کا استعمال کرے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ دوسرے ممالک ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت بھی نہ کریں۔ امریکی قیادت والے اتحاد نے 9/11 حملوں کے ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن کو پناہ دینے کے الزام میں طالبان کو عسکری حملوں کے بعد سن 2001 میں بے دخل کر دیا تھا۔ تاہم افغانستان سے امریکی اور نیٹو کے انخلاء کے آخری ہفتوں میں افراتفری کے دوران اگست کے وسط میں طالبان نے دوبارہ اقتدار پر کنٹرول سنبھال لیا، لیکن اب تک بین الاقوامی برادری طالبان کے ساتھ کسی بھی قسم کی شناخت یا تعاون سے گریز کرتی رہی ہے۔ عالمی برادری کو افغانستان میں انسانی حقوق اور خاص طور پر خواتین کے حقوق سے متعلق کافی شکوک و شبہات ہیں۔ طالبان کے روحانی سربراہ اخندزادہ ایک الگ شخصیت کے مالک ہیں جو ابتدا ہی سے پوشیدہ رہے ہیں اور امریکہ نے، انڈیا نے اور موساد نے ان کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی، لیکن ان کے بارے میں بہت لوگوں کو کم علم ہے۔ 2016 میں امریکی ڈرون حملے میں ملا اختر منصور کی ہلاکت کے بعد وہ اقتدار کی تیزی سے منتقلی کے دوران اسلامی تحریک کے رہنما بن گئے۔ اخندزادہ نے اپنے پیغام میں کہا، باہمی تعاون اور عزم کے فریم ورک کے اندر ہم امریکہ سمیت دنیا کے ساتھ اچھے سفارتی، اقتصادی اور سیاسی تعلقات چاہتے ہیں اور اسے ہم تمام فریقوں کے مفاد میں سمجھتے ہیں۔ اخندزادہ جنوبی صوبہ قندھار میں اپنے اڈے سے کابل آئے اور جمعہ کے روز اجتماع سے خطاب بھی کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد یہ ان کا افغان دارالحکومت کا پہلا دورہ تھا۔ اس اجتماع میں ان کے تقریباً گھنٹے کے خطاب کو سرکاری ریڈیو پر نشر کیا گیا۔
انہوں نے اپنے خطاب میں افغانستان پر طالبان کے قبضے کو مسلم دنیا کی فتح قرار دیا۔ حال ہی میں افغان دارالحکومت کابل میں مسلم علماء اور قبائلی عمائدین کی 3 روزہ مجلس کا انعقاد ہوا۔ اس میں طالبان کی حمایت کا وعدہ کرنے کے ساتھ ہی عالمی برادری سے یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ وہ ملک میں طالبان کی زیر قیادت حکومت کو تسلیم کریں۔ ناظرین، یاد رہے جب افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت تھی جو کہ امریکہ کی کٹھ پتلی تھی، اس دوران ٹی ٹی پی سے بھارت دہشت گردی کرواتا رہا۔ پاکستان میں